قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أمد ممدود، الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباكرية وآثار الجعفرية والعلوم القازمية والهجج الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية، القائم المنتظر بأمر الله سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أعني أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على آبائهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. صلوات محمد وآل محمد. بارگاہ رب دو جہاں میں عرض گزار ہوں کہ بار الہ اس عشرہ حسینی کو منعقد کروانے میں جنہوں نے دامے درہمیں سخنے قدمیں
سعی و کوشش کی ہے، پروردگارہ ان کے ان تمام کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بالخصوص سادات عظام سید فخر امام صاحب، ڈاکٹر پیر خاور علی شاہ صاحب، پیر حسنین شاہ صاحب اور دیگر خانوادہ کے افراد، پروردگارہ ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، اور ہم سب کے مرحومین بالعموم اور بالخصوص سادات عظام کے مرحومین کو پروردگارہ جوار اہل بیت میں جگہ عطا فرما، حاضرین مجلس کی شرعی حاجات کو پورا فرما، ان کے گھروں کو شر و بلیات سے محفوظ فرما، وارثان عرش اعلیٰ کے صدقے میں پروردگارہ جو مومن اپنے دل میں حاجت لے کے بیٹھا ہے، سیدہ ثانیہ زہرا کے صدقے میں اپنی جھولیوں کو بھر کے اس دربار سے اٹھے، اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بے اولادوں کی اولاد کے لیے، اور سب سے بڑی حاجت حجت دوران امام زمان کے جلد ظہور کے لیے مل کے بلندتر صلوات پڑھ لیجیے۔ سن 1448 کا آخری سورج کا غروب ہوا اور آسمان پہ وہ چاند طلوع ہوا کہ جس کے طلوع ہوتے ہی یوں کہا جائے کہ روایات میں ملتا ہے کہ آسمان پہ اس کرتے کو فرشتے لہرا دیتے ہیں کہ جس کرتے کی وجہ سے ہر مومن کا دل مغموم ہو جاتا ہے۔ کوئی اعلان کی ضرورت نہیں ہوتی، بس صرف چاند کو دیکھ کر۔ مدینے والے اکثر کہتے تھے کہ ہم چاند کو نہیں دیکھتے تھے کہ کون سا مہینہ ہے، لیکن ہاں جب محرم کا چاند طلوع ہوتا تھا تو آل محمد کے گھر سے گریہ کی آواز بلند ہو جاتی تھی۔ ہم اور آپ پیدا بعد میں ہوئے ہیں، دعا کئی عرصہ پہلے مانگی گئی ہمارے لیے، ہم اس کی دعا کا نتیجہ ہے کہ جس نے اپنے بابا کے سامنے بیٹھ کے جب صرف پہلی مجلس حسین کی سنی تھی نا، پہلی مجلس پڑھنے والا رسول اور سننے والے علی و بطول، صرف اتنا کہا تھا۔ جبرائیل آئے اور آ کے جب پیغام دیا نا کہ یا رسول اللہ حسین مبارک ہو، لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کا وہ نواسا ہے، وہ بیٹا ہے جو کربلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا مارا جائے گا۔ مجھے بتاؤ نا، گھر جس گھر میں خوشی ہو بیٹے کے آنے کی اور فوراً ہی اس کی موت کی خبر دے دی جائے تو اس ماں پہ کیا گزرتی ہے؟ میری ماں بہنیں سن رہی ہیں، چونکہ پہلی گفتگو ہے، میں عزاداری سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ ہر عزادار کی آنکھ نم ہو جائے، ان نمی کے ساحلوں سے پھر ہم سفر کریں کربلا کا۔ جیسے سنا نا ایک مرتبہ فوراً آپ کی دعا مانگنے والی بی بی کہتی ہے، بابا یہ میرا حسین پیاسا مارا جائے گا۔ اتنا سننا تھا، بی بی کہتی ہے، بابا کیا آپ نہیں ہوں گے؟
عجیب جملہ ہے، میں نے بہار الانوار میں جب پڑھا، مولا فرماتے ہیں رسول خدا وَهُوَ زَمَانٌ خَالِيٌ عَنِّي وَعَنْ أَبِيهِ وَعَنْ أَخِيهِ وَعَنْكِ۔ اے زہرا، میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب نہ میں ہوں گا، نہ علی ہوگا، نہ اس کا بھائی حسن ہوگا، نہ زہرا تو ہوگی۔ بس اتنا سننا تھا آپ کے لیے۔ فوراً بی بی کہتی ہے بابا پھر میرے حسین پہ روئے گا کون؟ آپ کو مانگا ہے بی بی نے، کیا کہا؟ میرے لال پہ روئے گا کون؟ مَن یبکی علی ابنی وَمَن تبقین علی نسائی۔ بابا جس طرح تو بتا رہا ہے پھر میرے پرداداروں کو رونے والا کون ہوگا؟ وہ میرے بیٹے پہ رونے والا کون ہوگا؟ بس اتنا سننا تھا۔ رسول خدا کہتے ہیں نہ پریشان ہو، اللہ ایک قوم پیدا کرے گا، وہ آپ ہیں۔ اللہ کہہ رہا اللہ ایک قوم پیدا کرے گا، یعنی ہم وہ ہیں جن کا حساب اولاد آدم میں نہیں ہوتا۔ اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا، یعنی ہماری قوم ہی الگ ہے، ایسی قوم پیدا کرے گا جس کے بچے اس کے بچوں کو روئیں گے، جس کے جوان اس کے جوانوں کو روئیں گے۔ عزیزانو، میں جب پڑھتا ہوں یہ روایت تو میں کہتا ہوں ہاں شاید اسی لیے جب زمین کربلا خریدی تھی نا تو کریم کربلا نے کہا او مردو تم آؤ میرے پاس۔ جب کہا نا مردو آؤ، مردوں کو بلایا اور کہا دیکھو بس کچھ دن کی بات ہے، 10 دن کے بعد ہماری لاشیں پڑی ہوگی، تم آنا اور ہماری لاشوں کو دفنا دینا۔ وہ مرد جو مانگے تھے حسین نے بنی کے صدقے وہ یقیناً۔ عزیزانو، بس یوں کہوں گا کہ اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں تیمناً اور تبرکاً چند جملے میں نے مسائل بھی اس لیے پڑھے کہ دل آمادہ ہو جائے کہ کس کے لیے آئے ہیں، اس عزاخانے میں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے۔ عزیزانو، جیسے ہی وہ مرد جانے لگے نا، بی بی نے کہا تھا نا کہ رسول نے کہا وہ ان کی عورتیں عورتوں کو روئیں گی اور ان کے بچے بچوں کو روئیں گے۔ وہ جب 2 محرم کو حسین نے کہا نا جاؤ اور اپنی بیویوں کو بھیج دو، جب بیویوں کو بھیجا نا تو کہا کہ تم اکثر کیا کرتی ہو؟ کہا ہم نہر فرات سے پانی بھر کے لاتی ہیں۔ کہا اگر تمہارے مرد ہمیں نہ دفنا سکے تو تم پانی بھرنے کے بہانے سے آنا، تم پانی بھر کے لے جانا، ہماری لاشوں کو دفنا دینا۔ اللہ اکبر۔ جب مستورات جانے لگی نا تو ایک مرتبہ کا اپنے بچوں کو بھیج دو۔ یہ جو بچے جو بیٹھے ہوئے نا یہ ایسے مجلس میں نہیں آتے، یہ ایک قوم ہے، اس کی تربیت کی گئی ہے، یہ ورثہ ہے عزاداری جو ہمارے بزرگوں نے ہم تک منتقل کیا ہے، اور آج ہم اسے اپنے بچوں تک منتقل کرتے ہیں۔ لہذا ورثہ جیسے ملتا ہے ویسے ہی منتقل کیا جاتا ہے۔ مولا کہتے ہیں جاؤ اپنے بچوں کو بھیج دو۔ بس اتنا کہنا تھا، بچے آئے نہ، کہا تم کیا کرتے ہو؟ کہا ہم صبح صبح نکلتے ہیں گھر سے اور ریت کے گھروندے بناتے ہیں، مٹی سے کھیلتے ہیں۔ حسین کہتے بس اتنا کرنا کہ 10 دن یعنی یوم عاشور جب تم دیکھو نا کہ ہماری لاشیں پڑی ہوئی ہیں تو تم بچے سارے اکٹھے ہو کے آ جانا، تمہاری کھیل ہو جائے گی، ہمارے لاشیں دفن ہو جائیں گی۔ یہ جوان جو بیٹھے ہیں، یہ سفید ریش جو بیٹھے ہیں،
یہ انہوں نے میراث ہم تک منتقل کی ہے، اور ہم نے وہ میراث جوانوں تک منتقل کی ہے، اور اب وہ میراث نسلاً بعد نسل بچوں تک منتقل ہوتی جا رہی ہے۔ مل کے صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر۔ تمہیدی گفتگو آج شروع کروں گا میں انشاءاللہ، اور موضوع کو آپ سمجھ جائیں گے کہ کیا موضوع ہے۔ آیت پڑھوں گا، اور آیت کے ذیل سے آپ کے زیرک افراد جن کی سوچ قرآنی ہے، جن کا دماغ قرآنی ہے، علوم قرآن سے شغف رکھنے والے، وہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے سرنامے کے لیے، سورہ آراف قرآن مجید کا 7واں سورہ ہے یہ، اور آیت نمبر ہے 179 179۔ یہ اس میں پروردگار عالم نے، میں پہلے ظاہری ترجمہ کر لوں پھر اس کے بعد گفتگو ہوتی ہے، کہ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ اللہ کہتا ہے بے شک بہت سے، کثیرا بہت زیادہ، گروہ انس اور گروہ جن میں سے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا، میں بتاؤں گا کہ چونکہ میں ان 10 دنوں میں جو گفتگو ہوگی وہ روزانہ یوں کہوں کہ آیت پہ آیت چلتے ہوئے گفتگو ہوگی، قرآن سے ساری گفتگو ہوگی۔ حدیث اس لیے نہیں پڑھوں گا ورنہ احادیث کا مجموعہ جو ہمارے پاس ہے وہ ان کے ہاں الگ ہے کہ انہیں وہ صحیح کہتے ہیں، جو کہ نام ان کا صحیح رکھا گیا ہے۔ ہمارے ہاں جو احادیث کا مجموعہ ہے کتب اربع، ان میں سے جو موثق حدیثیں ہوگی وہ بیان کی جائیں گی، اور انشاءاللہ روزانہ نئی آیت، لیکن موضوع یہی رہے گا۔ لیکن چونکہ قرآن سے مختلف آیات کے ذریعے سے میرا جو موضوع رہے گا وہ ہے قرآن اور معرفت اہل بیت علیہ السلام۔ قرآن اور معرفت اہل بیت علیہ السلام۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ۔ اب چونکہ میں گرامیٹیکلی اعتبار سے یا نحوی اعتبار سے میں آیت کے اس میں جاؤں تو بہت مشکل ہو جائے گی، بس سادہ جو مترجمین نے جو ترجمہ کیا ہے وہی میں آپ کے سامنے بیان کر کے، جو متفق علیہ ترجمہ ہے، یعنی جو آپ کو جس قرآن سے چاہیں وہ اٹھائیں، آپ کو ترجمہ ملے، وہ عام فہم ترجمہ میں کروں گا۔ توجہ چاہوں گا میں آپ کی، یہ میں نہیں کہوں گا جی کہ میں نیا ہوں، نہیں، پچھلے سال آپ گفتگو میری سن چکے ہیں، ٹوٹ کے یا اس طرح کی پڑھنے کی وہ مجھے عادت نہیں ہے۔ گفتگو کروں گا، ایک موضوع پہ گفتگو ہوگی، انشاءاللہ 10 دن آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک خادم حاضر ہوا تھا، اپنی کم علمی اور لا علمی کا مکمل اعتراف کرتے ہوئے، لیکن باب مدینۃ العلم سے ملنے والی خیرات پہ مکمل اعتماد کرتے ہوئے معروضات کا میں آغاز کر چکا ہوں۔ تمہیدی گفتگو ہے آج کہ وَلَقَدْ زَرَعْنَا، کہ بے شک بہت سارے گروہ ڈالے جائیں گے، کثیراً من الجن والانس۔ اب دیکھیے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے جنوں کا ذکر کیا ہے، پھر انسانوں کا ذکر کیا ہے۔ میں اپنی اس دلیل کے طور پہ ایک اور آیت لے رہا ہوں کہ جو اکثر علماء پڑھتے ہیں اور آپ نے کئی اشرے سنے ہوں گے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ یہاں پر بھی اللہ نے لفظ جنات پہلے استعمال کیا ہے اور لفظ انسان بعد میں استعمال کیا ہے۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ کثیراً من الجن والانس، یہاں بھی قوم جنات پہلے ہے، انسان بعد میں ہے۔ لیکن اس کے بعد جو آیت ہے وہ کہتی ہے کہ وَلَهُمْ، ان کے
لیے کیا ہے؟ قلوب، یہ دل رکھتے ہیں، یعنی جن و انس دل رکھتے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں؟ لا یفقہون بہا، لیکن اس دل کو کبھی سوچ پر آمادہ نہیں کرتے۔ لا یفقہون بہا یعنی اس دل کے ذریعے سے کبھی سمجھتے فقہ، جو کہ یفقہون فعل مضارع کا صیغہ ہے جس میں حال اور استقبال پایا جاتا ہے۔ لا یفقہون بہا یعنی کیا؟ نہ وہ سمجھتے ہیں نہ وہ سمجھیں گے۔ اگر آپ ترجمہ لطیف اذہان کے لیے، میرے سامنے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور نوجوان ینگ جنریشن ہے، میں اپنے بچوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یفقہون، چونکہ آپ جب سکول جاتے ہیں تو سکول میں پڑھایا جاتا ہے کیا جی کہ اس زمانے کے کتنے پارٹس ہیں؟ 3 پارٹس ہیں، یا وہ کام زمانے ماضی میں ہوتا ہے یا زمانے حال میں ہوتا ہے یا پھر استقبال میں ہوتا ہے۔ ماضی کے لیے اگر استعمال ہو تو وہ اور صیغہ ہوگا، لیکن یہاں پر جو صیغہ استعمال ہوا ہے یفقہون بروزن یفعلون، یفقہون یعنی وہ لا، جو کہ یہاں پر لا جو ہے وہ لا نافیہ ہے، جو کہ لا کی تو اس میں بڑی پر اعتماد ہو کر آپ کے ذہنوں پہ اعتماد کرتے ہوئے میں نے گفتگو کا آغاز شروع کیا ہے۔ گفتگو مشکل ہے لیکن چونکہ اس لیے کی ہے کہ مشکل کشا کے ماننے والے ہیں، اور یہ 10 دن جو ہوتے ہیں 10 دن اس لیے ہوتے ہیں کہ اس دسترخوان حسینی سے جہاں نیاز لے کے اٹھتے ہیں وہاں علم کا رزق لے کے اٹھتے ہیں۔ چونکہ حسینی درسگاہ سے علم کی خیرات بڑھتی ہے، وہ جو نیاز آپ کو ملتی ہے وہ آپ کے جسم کی غذا ہے، یہ جو مجلس ہوتی ہے یہ آپ کی روح کی غذا ہے۔ یعنی حسین ابن علی نے آپ کے دونوں غذاؤں کا بندوبست کیا ہے۔ یعنی یہ مجالس وہ مجالس ہے، درسگاہ ہے، اس کو میں درسگاہ کہتا ہوں، یونیورسٹی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یونیورسٹی ہے، لیکن کیسی یونیورسٹی؟ یونیورسٹی آف یونیورسل، ایک عالمی یونیورسٹی ہے یہ، کسی محلے کی نہیں، کسی شہر کی نہیں، کسی ملک کی نہیں، یونیورس کائنات کی یونیورسٹی ہے یہ، کائنات کی یونیورسٹی ہے۔ لیکن ایک فرق ہے دنیا کی یونیورسٹیوں میں اور حسین کی یونیورسٹی میں، بنیادی فرق بتاؤں گا۔ وہ بنیادی فرق کیا ہے؟ آپ پہلی جماعت کے بچے کو 10ویں میں نہیں بٹھا سکتے، اور پی ایچ ڈی بندے کو آپ میٹرک میں نہیں بٹھا سکتے، 10ویں والے بچے کو پہلی میں نہیں بٹھا سکتے، 10ویں والے کو پی ایچ ڈی میں نہیں بٹھا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مینٹالٹی لیول الگ ہے۔ ایک بچے کی جو ذہنیت ہے وہ الگ ہے، ایک جوان کی ذہنیت الگ ہے، ایک بزرگ کی ذہنیت الگ ہے۔ اس لیے کہ بزرگ نے زمانہ دیکھا ہے، وہ اپنے تجربات سے جوانوں کو سکھاتا ہے۔ ایسی کو بھی حسین نے کہا تھا میرے بچپن کے دوست حبیب کو بلاؤ، 95 سال عمر ہے، اور کیا کہا؟ رجل فقیہ یفقہون، آپ سمجھ میں آئے گا۔ حسین نے کیا کہا تھا؟ رجل فقیہ، مرد فقیہ۔ ذرا اس پہ کبھی پوچھئے گا، کل تک میں آپ کو 10 محرم تک میں آپ کو وقت دیتا ہوں، ذرا اس لفظ کا معنی پوچھ کے مجھے بتائیے گا کہ حسین ابن علی نے جو خط لکھا ہے نا کہ الی الرجل الفقیہ، مرد فقیہ کی طرف، یہ یفقہون قرآن مجید کی آیت میں نے جو تلاوت کی ہے یہ بڑا مقصد ہے اس کا۔ یہ اس کے لیے ہم نے کربلا میں ہر کردار کو سمجھنا ہے کہ ہر عمر کا سپاہی موجود ہے، 95 سال کا سپاہی موجود ہے، 70 سال کا سپاہی موجود ہے،
58 سال کا سپاہی موجود ہے، 34 سال کا سپاہی موجود ہے، 18 سال کا سپاہی موجود ہے، 22 سال کا سپاہی موجود ہے، 13 سال کا سپاہی موجود ہے، 5 سال کا سپاہی موجود ہے، حتیٰ کہ 6 ماہ کا سپاہی موجود ہے۔ سر میں جملہ کہنا چاہوں گا، پھر میں آپ کو دیکھوں گا، ایک ایک چہرے کو میں دیکھوں گا، جملہ کہوں گا کہ حسین کربلا میں یہ سارے سپاہی لے جا کر دنیا والوں کو بتانا چاہتے تھے کہ یہ تلواروں کی جنگ نہیں، کرداروں کی جنگ ہے۔ یہ تلواروں کی جنگ نہیں ہے، اس لیے کہ تلواروں کی جنگ میں مرد جاتے ہیں اور سپاہی جاتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ تلواروں بھئی ابھی کچھ دن پہلے جنگ لگی تھی، آپ بہتر جانتے ہیں، اور پھر وہ جیسے بھی ہوا اور عالم اسلام پہ غلبہ ثبت کر دیا خامنہئی کی شہادت نے، پورے عالم اسلام کو متحد کر دیا۔ اسلام پہ جب وقت آتا ہے تو اسلام قربانی مانتا ہے، اور پھر جو وارث ہوتا ہے وہ سب سے پہلے قربانی کے لیے تیار ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں، مولا کہتے ہیں الہو رجل فقیہ، مرد فقیہ۔ فقیہ کسے کہتے ہیں؟ ذرا سوچیں نا، فے قاف اور ہے تفقہ، یعنی وہ مرد جو سمجھ بوجھ رکھتا ہو۔ اللہ اکبر، مجھے آپ کی داد نہیں چاہیے، بولیں گے آپ یقیناً بولیں گے، چونکہ حسینی بولتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے، لیکن میں بات زبردستی نہیں بلوانا چاہتا، جملہ جب آپ کے دل میں لگے پھر بات ہے، چونکہ بات وہ دو باتیں ہوتی ہیں نا، کہ جو یا تو بات دل میں لگے یا پھر دل سے لگے، دو طرح کی بات ہوئی، یا دل میں اتر جاتی ہے یا دل سے اتر جاتی ہے، دو ہی باتیں ہیں نا، یا دل میں اترنا یا دل سے اترنا۔ جو دل میں اتر جائے وہ بات ہے، اور جو دل سے اتر جائے وہ پھر دل سے ہی اتر جاتا ہے۔ ایسا کہتے ہیں نا جی فلانا تو بس ہمارے دل سے اتر گیا ہے۔ حسین ابن علی نے، میں نے آیت خدا گواہ ہے، میں وہاں سے چلا ہوں، یہ منبر پہ بیٹھا ہوں، جو آیت میں اپنے ذہن میں بنا کے لایا تھا کہ میں نے اس موضوع پہ پڑھنا ہے، وہ سورہ طٰہٰ کی آیت تھی کہ مَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، یہ آیت تھی، لیکن اللہ جانے نہیں سمجھ آئی، وہاں سے یہاں تک ذہن بدل گیا کہ نہیں، کتالپور کے مومنین کا حق بنتا ہے انہیں کچھ دے کے دیا چاہیے، آپ کی امانت ہے، میں امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہتا۔ سورہ آراف پڑھ لیجیے، جا کے ترجمہ آپ خود کر لیجیے گا، قلوب وَلَهُمْ قلوب، گروہ جن اور گروہ انس، ان سے بات ہے قرآن مجید کی۔ وَلَهُمْ قلوب، ان کے لیے دل ہیں، لیکن کیا لا يفقهون بها، نہ یہ آج تفقہ کرتے ہیں نہ آئندہ تفقہ کریں گے، یعنی کوئی ایسا گروہ ہے جس پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، ان دلوں پر مہر لگا دی ہے کہ نہ یہ کل ولایت علی کو سمجھ سکتے ہیں نہ آج سمجھ سکتے ہیں۔ قلوب، خدا تعالیٰ ابھی تو میں نے ترجمہ بھی نہیں کیا اس آیت کا۔ قلوب
کے پاس دل ہے، لا یفقہون، لیکن وہ اس دل کے ساتھ سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، یعنی ابھی بھی نہیں سمجھتے اور آئندہ بھی نہیں سمجھیں گے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کے پاس آنکھیں ہیں، وَلَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اللہ اکبر، قرآن کی آیت ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جنوں اور انسانوں کو اکثر گروہ وہ ہوگا جو جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن کون؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، پہلا کہ ان کے پاس دل تو ہے لیکن اس دل میں تفقہ نہیں ہے، سوچ نہیں ہے، فکر نہیں ہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، اور ان کے پاس آنکھیں ہیں، لا يبصرون، لیکن ان آنکھوں سے وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ چلے میں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک روایت پڑھ دوں۔ ابو بصیر پانچویں امام کا دور ہے اور مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے۔ مولا کہتے ہیں سَلْهُمْ أَنِّي، ممبر پہ مولا بیٹھے ہیں، ممبر پہ بیٹھے ہیں۔ ابو بصیر توجہ چاہوں، بیٹا موبائل نیچے کر دیا، یہ لگے ہوئے سارے، توجہ میری جان کریں، یہ کوئی کیسٹیں رٹی ہوئی نہیں ہے، یہ سیڈیاں رٹی ہوئی نہیں ہے۔ میں نے قسم کھا کے کہا کہ یہاں پہ آ کے میں نے آیت بدلی ہے تو میرے مزاج کو نہ بدلے، میں چونکہ جو دینا چاہتا ہوں وہ آپ کو کنوے کر کے لانا چاہتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کے پاس آنکھیں ہیں، لا يُبْصِرُونَ بِهَا، لیکن ان آنکھوں کو، ان آنکھوں سے وہ لا يُبْصِرُونَ، یعنی نہ اب دیکھتے ہیں نہ آئندہ دیکھ پائیں گے۔ یفقہون بھی مضارع کا صیغہ، قرآنی گفتگو ہے، کوئی روایت، کوئی تاریخ، کوئی فلسفہ نہیں ہے، بات کرنی ہے یہ۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کے پاس آنکھیں، قرآن کہہ رہا ہے وَلَهُمْ، ان کے لیے أَعْيُنٌ، آنکھیں ہیں، لا يبصرون بها، وہاں پہ کیا تھا؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يفقهون بها، دل ہے تفقہ نہیں ہے، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں۔ میں نے روایت پڑھنی چاہیے اور روایت کیا ہے؟ بھرا ہوا ہے امام محمد باقر علیہ السلام کا زمانہ، صدا پڑھ لے محمد و آل محمد۔ مولا کہتے ہیں یا بصیر سَلْهُمْ أَنِّي، یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے، مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، سَلْهُمْ أَنِّي، ان سے میرے بارے میں پوچھو۔ ممبر پہ بیٹھے ہو، بھئی میرے سامنے بیٹھا ہوں نا آپ کے، نظر آ رہا جی، نظر آ رہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھیں ہیں، یبصرون ہیں، لیکن اللہ یہ کہہ رہے کہ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کے پاس آنکھیں ہیں، لا يبصرون بها، لیکن وہ ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں۔ حجت خدا اپنے دور کا محمد منبر پہ بیٹھا ہوا ہے، یعنی یوں کو محمد محمد کی جگہ پہ بیٹھا ہے، اپنے دور کا محمد، اس لیے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ ایسے تو نہیں کسی صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ نے یہ تو فرما دیا کہ ہم سب کے سب محمد ہیں، یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم سب کے سب علی ہیں؟ کہا ان سے ایک علی ہضم نہیں ہوتا۔ اپنے دور کا محمد محمد کی جگہ پہ بیٹھا ہے اور اپنے صحابی سے کہا یا بصیر سَلْهُمْ أَنِّي، ان سے پوچھ میرے بارے میں۔ اب خصوصی توجہ چاہوں گا میں آپ کو، داد دے نہ دے، اگر پہلے
پہلے سنا ہوا تو یقیناً آپ کا ہاتھ اٹھے گا، اس لیے کہ حق کی تائید میں ہاتھ حق والوں کا ہی اٹھتا ہے۔ اب وسیع نے کیا کہا؟ پہلے سے پوچھا، کس سے؟ جو بالکل ممبر کے قریب بیٹھا تھا پوچھا، کہا یہ کیا تم نے مولا باقر کو دیکھا ہے؟ اب اس نے کہا جی صبح کی نماز کے وقت دیکھا تھا۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ وَلَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں۔ ابو مولا مسجد میں تشریف فرما ہے، ممبر میں بیٹھے ہیں، اور ابو بصیر سے کہتے ہیں اس سے پوچھ۔ تک مجمع سے پوچھا، کبھی اس سے پوچھا، کبھی اس سے پوچھا، کبھی اس سے پوچھا، فلاں سے پوچھا، کیا تم نے مولا باقر کو دیکھا ہے؟ کوئی کہتا ہے میں نے کل شام سے نہیں دیکھا، کوئی کہتا ہے میں نے صبح سے نہیں دیکھا، کوئی کہتا ہے بس مجھے تو 2 دن ہو گئے میں نے نہیں دیکھا۔ اتنے میں ہارون مخفوف، دیکھیں اندھے 2 طرح کے ہوتے ہیں، اندھے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے جن کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں لیکن وہ سفیدی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ نہیں دیکھ سکتے۔ ایک وہ ہوتے ہیں جن کی آنکھیں سلی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی آنکھیں اصل کھلی نہیں ہوتی، اسے کہتے ہیں مخفوف۔ وہ مجمع جو بیٹھا ہوا ہے، ابو بصیر نے اس سے پوچھا کہ کیا مولا باقر کو دیکھا؟ کسی ایک نے نہیں کہا کہ نہیں دیکھا، وہ سارے کہتے ہیں ہم نے تو نہیں دیکھا، کوئی کہتا ہے فلاں سے نہیں دیکھا، کوئی کہتا ہے صبح سے نہیں دیکھا۔ وہ جو اندھا مخفوف جس کی آنکھیں سلی ہوئی ہے، مولا باقر کہتے ہیں سل ہوں، اس سے ذرا پوچھ۔ کہا مخفوف کیا مولا باقر کو دیکھا ہے؟ پلٹ کے کہتے ہیں اندھا سمجھ کے مذاق کرتے ہو، وہ نہیں بیٹھے۔ وہ جس کی آنکھیں سلی ہوئی ہیں، اس کا مطلب یہ کہ یہاں ظاہری بصارت کی بات نہیں ہے، اندر کی بصیرت کی بات ہے۔ کل ایک واقعہ سناؤں گا اور یہیں سے بات انشاءاللہ شروع کروں گا، چونکہ بھائی تشریف لے آئے ہیں، اور چونکہ میری یہ عادت ہے کہ میں وہ کہتے ہیں نا کہ یہ نہ ہو کہ پہلی مجلس میں کہا جائے کہ مولوی صاحب تو آئے تھے اور ممبر پہ ویلڈ ہو گئے تھے، ویلڈ بھی ہونے نہیں آیا، اور پھر کسی کا حق بھی غصب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم تو غاصبوں پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ ایسا ہے یہ نہیں بھائی، ایک کھجور کھائی جائے چوری یا باغ کھایا جائے، ایسے ہی نا، لیکن بس انشاءاللہ کل یہیں سے بات شروع کی۔ مولا باقر فرماتے ہیں، اور اسی مولا باقر کو، بس میں نے بات ختم کر دی، اسی مولا باقر کو، باقر کا اپنے رسول کے صحابی نے کہا تھا، اے عبداللہ انصاری، جابر یا جابر یا جابر، سمجھیں گے آپ، یقیناً میری بات کو سمجھیں گے آپ، اس لیے کہ ایک بڑا ذہین اور فطین مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ یا جابر ان کنت وجدنا زمانہ محمد ابن علی، اے جابر اگر تم نے میرے 5ویں بیٹے کا زمانہ پا لیا، یعنی باقر کا زمانہ پا لیا، پھر کیا کرنا؟ مجھ محمد کا سلام دینا۔ اور یہ جب سے سنا تھا نا، ہم اور آپ تسبیح پڑھتے ہیں تو کبھی رزق کے لیے پڑھتے ہیں یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، جی، تو کبھی کسی چیز کے لیے پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا پھر اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ مختلف اذکار کی جو تسبیح ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی قسمت کا ہارا ہوا چلا جائے کسی پیر کے پاس، تو پھر وہ کہتا ہے جی تیرے ستارے گردش میں ہیں۔ او بھائی، ستارے بنے ہی گردش کے لیے ہیں، اگر گردش میں نہ ہوتا تو وہ زہرہ علی کے در پہ آتا کیوں؟ گردش کے لیے تھا نا وہ۔ باہر کیا، میں اپنی بات کو طول نہ دوں، مولا نے اب یہ جابر مسجد میں بیٹھ کے صرف ایک ہی جملہ کہا کرتا تھا،
یا باقر ہو، یا باقر ہو، یا باقر ہو، یا باقر ہو، یا باقر ہو. یعنی اس میں محمد کی تسبیح پڑھنا شروع کر دی. کہا مولا اس کو سلام کیوں دوں میں؟ کہا اسے سلام اس لیے دینا کہ یہ میرے کربلا کے واقعے کا سب سے چھوٹا عینی شاہد ہوگا. کیا کروں میں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں مسائل کا کہاں سے آغاز کروں اور جو جملے میں آپ کی جھولی میں ڈال دوں. عزادارو اللہ جانے بیٹیاں سب کو پیاری ہوتی ہیں، لیکن کچھ بیٹیوں کے مقدر بڑے عجیب تھے. آپ نے مجھ سے پہلے سنا عزادارو، جیسے ہی بی بی نے سنا نا کہ میرے بھائی کو دربار میں بلایا ہے، ایک مرتبہ بی بی نے پکڑ لیا، پکڑ کے کہا نہ بھیا میں اکیلے دربار نہ جانے دوں گی. میرا مسلمانوں سے اعتبار اٹھ گیا ہے. کہا حسین میں اکیلے دربار کا کیوں؟ کہ یاد کرو نا جب ہماری اماں دربار میں گئی تھی، ہماری ماں کا سن کیا تھا؟ ہماری ماں کا عین شباب تھا. اور جب میری ماں گھر میں واپس آئی تھی، میں زینب نہیں پہچان سکی کہ میری ماں کہاں ہے. میں کہوں گا بی بی، بی بی آپ کی ماں دربار میں گئی ہے نا؟ اللہ اکبر. کہا یہ رسول کی بیٹی ہے جو دربار گئی ہے، یعنی جس کا کلمہ پڑھتے ہو وہ دربار میں گئی ہے. اجرکم علی اللہ. بس عزادارو میں بی بی کی زبانی بی بی کا مسائل سنانا چاہتا ہوں، چند جملے اگر آپ کی توجہ ہو. بی بی کہتی ہے کہ جیسے میں نے اپنی ماں کو دیکھا نا تو میری ماں کا ہاتھ مٹھی بند تھی. میں اشارے کر سکتا ہوں، اب سمجھنے والے آپ سمجھیں گے. ایک ہاتھ بی بی نے مٹھی بند کی ہوئی تھی اور دوسرا ہاتھ بی بی نے اپنے پہلو پہ رکھا ہوا تھا. اور جب حسن حسین گھر کے اندر داخل ہوئے نا تو حسن جلدی سے کمرے میں بھاگ گئے، جلدی سے کمرے میں بھاگ کے اندر چلے گئے. عزادارو بی بی بار بار پوچھتی رہی حسن بھائی کیا ہوا؟ آج آپ نے بتایا کچھ نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بی بی کہتی ہے اماں مجھے دکھانا تیرے ہاتھ میں کیا ہے. کہا نہیں میں یہ نہیں بتا سکتی، بس اتنا کہوں گا. میں کہوں گا شاید بی بی نے کہا تیرے دربار جانے کی مہریں اٹھا لائی ہوں، تیرے دربار جانے کی مہریں، وہ جو سند لکھی تھی رسول نے وہ ٹکڑے اٹھا کے لائے. میں کہوں گا بی بی یہ سند کے ٹکڑے نہیں ہیں، یہ تیرے حسن کے جگر کے ٹکڑے ہیں. یہ تیرا حسین جو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا، جو یہ سلام کرتا رہا انا ساکانو وہ میری ماں، تیرا سلام جس کے سینے کی پسلیاں توڑ. اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین. بس